نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، وریشا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے، ذَلِكَ من آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم، تاکہ وہ یذکرون، سبق لیں، نصیحت پکڑیں۔ شیطان نے انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ کی کہ اس کا لباس اس سے اتروایا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی شیطان کا انسان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اور اپنا بنانے کا ایک خاص طریقہ کیا ہے کہ اسے بے لباس کر دے، اس کا لباس اس سے اتروا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو باقی تمام جانوروں کے لباس اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر فکس کر دیے، کسی پہ بال، کسی پہ کھال، کسی پہ پر، اور حسب ضرورت انہیں زینت بھی عطا کی اور انہیں ڈھانک بھی دیا۔ لیکن انسان چونکہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے، انسان کو عقل و سمجھ دی گئی، یہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی، تو اسے یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنا لباس خود تیار کر سکے۔ لیکن اس کے لباس کے تیار کرنے کے لیے جو ساز و سامان تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیے، یعنی مثلا روئی ہے یا اون وغیرہ ہے تو اس کا انتظام اور بندوبست اس نے خود فرمایا، تو اسی لیے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس کا حکم، اور دوسرا یہ کہ جس سے لباس بنتا ہے وہ مادے، اور پھر یہ کہ انسان کی یہ ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک فطری طلب ہے۔ لباس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ڈھانکتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا؟ وریشا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ ریش بنیادی طور پر پرندے کے پر کو کہتے ہیں، چڑیا وغیرہ کے پر کو، اشارہ ہے زیب و زینت کی طرف۔ پرندوں کے پر ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی۔ تو لباس کا مقصد سطر ڈھانپنا بھی ہے، اور صرف سطر ڈھانپنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ زینت کا ذریعہ بھی، حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ریش میں زینت اور حفاظت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں صرف اس کی ضروریات ہی نہیں رکھی گئی بلکہ اس کے ٹیسٹ کو اور اس کے لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ پرندوں کے پروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف پرنٹس آپ کو نظر آئیں گے، مختلف قسم کے پیٹرن نظر آئیں گے، ڈیزائنز نظر آئیں گے، رنگ نظر آئیں گے، شیڈز نظر آئیں گے۔ ان پرندوں کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو انسانوں کا دل بہلانے کے لیے اور انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان نے پرندوں سے گھر بنانا سیکھا، ویونگ سیکھی، بنائی کا کام سیکھا، جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں اس سے بہت سی چیزیں سیکھی انسان نے، اور پھر خود ان کے اپنے جسموں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بھی انسان کے لیے عقل اور سمجھ اور فہم کا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا کہ لباس کا پہلا مقصد کیا ہو کہ وہ جسم ڈھانپے، دوسرا مقصد کیا کہ حفاظت کا ذریعہ ہو، اور پھر تیسرا یہ کہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اچھا لباس پہنے، یا اچھا لباس پہننا وہ دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ریشا کا لفظ استعمال کر کے اس نظریے کو ختم کیا گیا۔
ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پہ وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا، یعنی اس لیے پہنا کہ لوگ دیکھ کر اشش کر اٹھیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. یعنی خوبصورت لباس پہننے میں، قیمتی لباس پہننے میں ممانعت نہیں، لیکن انسان صرف دوسروں میں نمایاں ہونے کے لیے یا دوسروں سے زیادہ بڑا نظر آنے کے لیے ہی اچھا لباس نہ پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سادہ لباس کو پسند کیا کیونکہ آپ ہر ایک کے لیے نمونہ تھے. اگر آپ صرف قیمتی لباس پہنتے تو غریب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے تو آپ کی ذات میں کوئی نمونہ نہیں. تو اس لیے آپ نے عام طور پر سادہ لباس پہنا، لیکن بسا اوقات قیمتی لباس بھی پہنا. مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی جس کی قیمت 1000 روپے تھی. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. امام مالک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیتے تھے. تو جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ پر خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور حفاظت کا بھی. پر پرندوں کو مختلف طریقوں سے بچاتے ہیں، مثلاً سورج کی تیز روشنی سے، بارش سے، چوٹ لگنے سے. اسی طرح سردیوں میں سردی سے بچاتے ہیں، گرمیوں میں گرمی سے بچاتے ہیں. کچھ پرندے اپنے ہی پر گھونسلے بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں. پھر پر جو ہے وہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو بھی اعتدال پر رکھتے ہیں. یعنی یہ صرف اڑنے کے کام نہیں آتے، ان کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر خوبصورتی کا ذکر کیا گیا. میں نے کلودنگ ان ٹیکسٹائل اینڈ مرچنڈائزنگ پڑھا ہے، تو اس کے اندر ہمارا جو کورس کا آبجیکٹو تھا وہ یہی آیت تھی. ہم نے ویونگ بھی کی ہے کہ کس طریقے سے کپڑا بنا جاتا ہے. تو اس میں ایک ٹویل ویو ہوتی ہے، ایک سیٹن ویو ہوتی ہے، ایک پلین ویو ہوتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا انسان نے ہر چیز جو ہے وہ وہیں سے لی، ایون دا کلر اسکیم ساری، ایون ویونگ، ہر چیز ہم نے وہیں سے لی نیچر سے، اور ہم اس پہ اتنے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ پرندوں کے پر اگر اتار دیں تو وہ بہت بدنما لگتے ہیں، لائک اے پلکڈ ہین. انسان اپنا لباس اتار کر خود کو خوبصورت کیوں سمجھتا ہے؟ پرندے اپنے پروں سے کیموفلاج بھی کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور شکاریوں سے بچ جاتے ہیں. انسانوں نے بھی کیموفلاج کرنا انہی سے سیکھا. تو یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یعنی لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس کی فطرت میں اس کی طلب رکھ دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چینج بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کپڑا کھینچتا ہے. تو حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، مقصد کیا ہے؟ تمہارے جسم کے سطر کو ڈھانپے اور حفاظت بھی ہو اور خوبصورتی بھی ہو. تو گویا خوبصورت لباس پہننا دینداری کے منافی نہیں، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ذہنیت یہی ہے کہ جو شخص دیندار ہو وہ پھر سب سے زیادہ بدذوق بھی ہو. عید کی نماز کے لیے بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ جیسے تیسے کپڑوں میں پڑھ کے آ کے پھر تیار ہوتے ہیں. تو اس ذہنیت کی یہاں اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب حلال طریقے سے حدود میں رہ کے استعمال کرتا ہے تو وہ ناپسند نہیں. پھر فرمایا وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس. تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ تقوی کے لباس کا مفہوم یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے انسان کے اپنے اندر بھی ایک تقوی کا احساس ہو اور دیکھنے والے کو بھی اس انسان کے تقوی کا احساس ہو. اس میں نمبر 1 یہ کہ لباس پردہ پوش ہو، ایسا باریک یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم جھلک رہا ہو، یا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں نظر آتے ہوں. دوسری بات یہ کہ لباس متکبرانہ نہ ہو،
یعنی خوبصورت ہو، اچھا ڈیزائن ہو، لیکن تکبر کی جھلک نہ ہو، اتنا دامن دراز نہ ہو جیسے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ایسا لباس منع کیا گیا کہ جو بہت پیچھے تک جسے وہ ٹریل ہوتی ہے وہ چلتی آئے یا اس کو گھسیٹتا ہوا چلے. تو مردوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اسے تکبر کا لباس بتایا گیا، تیبند گھسیٹنے کو. پھر تیسرا یہ ہے کہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ عورت مرد نظر آئے اور مرد عورت نظر آئے، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے، احساس کمتری کا اظہار ہوتا ہے. یعنی عورتیں عورت ہونے پہ راضی نہیں جب تک کہ وہ مرد نظر نہ آئے، حالانکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اگر گدھا شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر تو نہیں بن جاتا. تو اسی طرح اگر ایک فریق دوسرے کا لباس پہن لے تو اندر کی حقیقت تو چینج نہیں ہو سکتی. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا کیونکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے. پھر اسی طرح اپنا لباس چھوڑ کر دوسری قوموں کا لباس اس لیے پہننا کہ ان سے ذہنی مروبیت ہو، ذہنی غلامی کا اظہار ہو، تو یہ بات بھی درست نہیں. اپنا قومی تشخص مجروح کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مرد ریشمی لباس پہنے یا رنگین کپڑے پہنے جو عورتوں کے مشابہ نظر آئیں. پھر لباس و تقوی جو ہے یہ محض ظاہری لباس ہی کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد نیک اعمال بھی ہیں. یعنی جیسے لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بہت سادہ لباس پہنا ہوا ہو، لیکن جو زبان کھولے تو دوسروں کا دل جلا کے رکھ دے، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. تو یہ کوئی تقویٰ کی بات نہیں ہے. لباس کیا ہے؟ انسان کی ظاہری کیفیت، ظاہری حالت کا نام ہے، یا انسان کے ظاہر کو واضح کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح انسان کا عمل بھی اس کی ظاہری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. تو جہاں لباس خوبصورت ہونا چاہیے وہاں اخلاق بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ورنہ بعض لوگ اپنی جسمانی خوبصورتی اور لباس پر تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاق کی درستگی پہ توجہ نہیں دیتے. تو لباس محض کپڑے کا یا کسی اور چیز کا لباس نہیں بلکہ اعمال کا لباس بھی ہے. اور یہ لباس کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا. جب انسان حق کا اعتراف کر لیتا ہے، دوسروں اور اپنے لیے ایک ہی معیار رکھتا ہے، اپنے کو بندہ سمجھتا ہے، دل میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، نرم مزاجی ہوتی ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، مخلوق کی محبت ہوتی ہے، تو جب ہی انسان کے ظاہر میں بہترین اخلاق آتا ہے. تو جس طرح لباس جسم کے عیب چھپانے کے لیے ہے، اسی طرح لباس تقوی اخلاقی عیب چھپانے کے لیے ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح مادی جسم کا ایک لباس ہے نا، یعنی مادی جسم پہ ہم مادی لباس پہنتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک لباس ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک حیا ہو. اور حیا کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو اس کی عزت کا لحاظ رکھیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتیں. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے. اچھا، ہمارے ہاں عموماً پرسنالٹی کی گرومنگ پہ تو بہت زور ہے. کوئی اخبار اٹھائیں، رسالہ اٹھائیں، بہت سے آپ کو ٹپس ایسے ملیں گے کہ جس سے آپ کی ظاہری شخصیت بہت خوبصورت، اٹریکٹیو، پرکشش اور اس میں رعنائی کی تدبیریں بتائی گئی ہوں گی کہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہت کم کوششیں اس بات کی ہیں کہ ہماری اخلاقی خوبصورتی بھی نمایاں ہو اور وہ بھی پیدا ہو. جتنے بھی ایسے مشورے ہوتے ہیں پرکشش نظر آئیے تو اس میں صرف ظاہری کشش ہی کی طرف توجہ ہوتی، حالانکہ صرف ظاہری لباس انسان کو پرکشش نہیں بناتا جب تک انسان کے روح کے اندر خوبصورتی نہ ہو، انسان کے دل میں خوبصورتی نہ ہو، انسان کے ذہن میں خوبصورتی نہ ہو. جب تک اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آپ کا لباس آپ کو خوبصورتی نہیں دے سکتا. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے برے جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے چہرے پر، آپ کے رویے میں، آپ کے معاملے میں آئیں گی، اور یہ سب تقویٰ کے منافی ہے.
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا؟ یہ لباس. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے. شیطان تمہاری سستی اور کوتاہی اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. فتنے میں مبتلا کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی میں ڈالنا، جیسے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. ابوی اب کہتے ہیں باپ کو، اور ابوین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو، جیسے والدین کہتے ہیں ماں اور باپ کو. من الجنت، جنت سے. کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے اترواتا تھا ان کے لباس. جس طرح اس نے جنت میں تمہارے والدین کے لباس اتروائے تھے، اب دنیا میں آ کر کہیں وہ تمہارے لباس نہ اتروا دے اور تم سے ایسے کام نہ کروا دے کہ دوبارہ جنت کا لباس پہننا ناممکن ہو جائے. اس کا مقصد کیا تھا لباس اتروانے کا؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، یعنی ان کو ننگا کر دے. انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا گروہ. قبیل کہتے ہیں وہ جماعت جس میں 3 یا 3 سے زیادہ مختلف قوم کے افراد ہوں، اس کی جمع قبل ہے. قبیلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے. قبیلہ کہتے ہیں ایک باپ کی اولاد کو، اور یہاں کیا مراد ہے؟ شیطان کی اولاد. انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس سے کیا حقیقت پتہ چلتی ہے کہ شیطان تو انسان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا. اب جو دشمن نظر بھی نہ آئے اس سے بچنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پھر نور بصیرت چاہیے. جو تو دشمن آپ کو سامنے سے حملہ آور ہوتا دکھائی دے، مثلا کوئی چیز جو آپ کے سامنے سے آ رہی ہے آپ پر، تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، کوئی طریقہ اختیار کریں گے، چھپ جائیں گے اس سے. شاید پیچھے سے بھی کوئی چیز آ رہی ہو تو آپ کو محسوس ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کانوں جیسے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگرچہ ہم دیکھ نہیں پاتے. اسی طرح دائیں بائیں سے بھی انسان متنبع ہوتا ہے، سامنے بھی دیکھ رہا ہو تو کچھ حصہ دائیں بائیں کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آتا، وہ تم کو دیکھتا، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے. ایسے دشمن سے بچنے کے لیے کتنی ہوشیاری چاہیے. اس کے لیے پھر ظاہری نگاہیں ہی کافی نہیں، اندر کی بصیرت بھی چاہیے، اندر کی گہرائی بھی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، سوچ سمجھ چاہیے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. یعنی شیطان اور اس کی چالاکیاں اور اس کے بھیس بدل کے آنے کے ذریعے یہ سب کس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے. یعنی بے ایمان قسم کے لوگ اس کے دوست بنتے ہیں اور انہی پر اس کا وار زیادہ چلتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. خاص طور پر اشارہ ہے عربوں کے برہنہ طواف کی طرف. شیطان نے ان کو سجایا تھا، دیکھو جن کپڑوں میں تم برے کام کرتے ہو انہی میں تم عبادت کرو گے، اس لیے طواف کرتے وقت اپنا لباس اتار دو اور تم پیور فارم میں اللہ کی عبادت کرو. انہیں جب اس سے روکا گیا تو کہنے لگے نہیں، ہم نہیں رک سکتے. وجدنا علیہا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یعنی اس بات کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا کہ باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ وہ پرانی کمزوری ہے انسان کی کہ جو اس کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی. لیکن اس عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو آپ اس کو کھینچ تان کر صحیح کرنے پہ تل جائیں اور صرف اس ہٹ درمی کا شکار ہو جائیں. چونکہ ہمارے ماں باپ یہ کام کرتے تھے اس لیے ہمیں تو کرنا ہی چاہیے، اور ہمارے نہ کرنے سے شاید ان کی بے عزتی ہوگی. نہیں، اصل حکم تو اللہ رب العزت کا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا.
قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ برہنہ طواف کی رسم جو ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد ختم ہوئی، اس وقت تک یہ ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورتیں بھی، یعنی عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں. پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہ کروں گی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور پھر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے پھر حج کے پورے اجتماع میں ایک اعلان کیا جس کے 2 اہم نکات تھے. ایک تو یہ کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں طواف کرنے نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا، کمپلیٹلی بین کر دیا گیا. اور یہ آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. قسط کا معنی کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے خالی ہونا، یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے. اور اعتدال یہاں کس معاملے میں؟ لباس کے معاملے میں، کہ ایسا لباس جو نہ تو مقررہ حد سے تجاوز کرے اور نہ ہی حد سے کم ہو. حد سے تجاوز کیا کہ مثلاً زائد ضرورت کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ضرورت سے کم کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا. فرمایا کہ رب تو فحاشی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو اعتدال کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. اور کیا حکم دیتا؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور یہ کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، قائم رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس، یعنی عبادت میں اپنی نیت اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو، یعنی عبادت خالص اسی کے لیے کر کے پھر اس سے دعا مانگو. یعنی کہ ہم صدقہ خیرات نظر نیاز تو کسی اور کے نام کی دیں اور پھر دعا اللہ سے مانگیں. عبادت بھی خالص اسی کے لیے اور دعا بھی اسی سے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یعنی تمہیں واپس جانا ہے اور حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے ہو. جیسے پیچھے پڑا نا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم جیو گے، مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی ہر موقع پر یہ احساس دلایا گیا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، تم کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر حساب دینا ہے. فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی. یعنی کچھ لوگ تو اس کی رہنمائی میں سیدھے رستے پر آ گئے اور کچھ لوگ بھٹک گئے. کیوں بھٹکے؟ وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، وہ شیطان کے رستے پہ چل پڑے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ویحسبون، اور وہ سمجھتے رہے، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ غلط کام کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مثلاً کون سا غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ غلط کر رہا ہے؟ ہر غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اس کا نقصان ہوگا تو کبھی نہ کرے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ ادھر لائیے اپنا ہاتھ کٹوائیے، تو ہم خود سے تو ہاتھ نہیں کٹوائیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی یہ دھوکہ دے کہ اس ہاتھ کے کاٹنے میں تم کو بہت خوبصورت انعام ملے گا، تو شاید کچھ لوگ فندے میں آ جائیں. اور شیطان کا دھوکہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ ہاتھ تو نہیں، وہ تو پوری ہماری زندگی لے رہا ہے اور پھر بھی ہم خوشی خوشی اس کو سب کچھ دے رہے ہیں. ہمارا بولنا اس کی مرضی کا، ہمارا دیکھنا اس کی مرضی کا، ہمارا کھانا پینا اس کی مرضی کا، ہمارا مال کمانا، مال خرچ کرنا، لین دین سب اس کی مرضی کے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم،
لے رکھو اپنی زینت کو عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس. خذو پکڑو یعنی اوڑھ لو، اختیار کرو. زینت، زینت سے مراد یہاں لباس بھی ہے، اور لباس کے علاوہ غسل، خوشبو، پاکیزگی، طہارت کے تمام طریقے. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس یعنی نماز کے وقت. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر جاؤ. عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گندا رہنا یا پھٹا پرانا لباس پہننا شاید یہ عبادت ہے یا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. سب سے زیادہ تو زینت کا مستحق کون ہے؟ جس نے یہ ساری نعمتیں تم کو دی ہیں. اس کے پاس جاتے ہوئے عبادت کرتے وقت تم صاف ستھرے ہو کر باوقار انداز میں، خوبصورت انداز میں نماز کے لیے جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پہ جب نماز ہوتی ہے اس کے لیے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے. جمعے کا دن جو ہے اس میں صاف ستھرے کپڑے اور نہانے کا خاص حکم ہے. پھر اسی طرح ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ساتر لباس ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. اور پھر زینت سے مراد یہاں پر ساتر لباس بھی، یعنی لباس کی حالت میں نماز ہو، بے لباس نماز نہ پڑھو. الا یہ کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مجبوری میں تو پھر کسی بھی حال میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فاقے کاٹو. ٹھیک ہے، روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کھانے کی کس قدر تلقین ہے، پھر افطار میں جلدی کرنے کی تلقین ہے. تو کھانا اعتدال کے ساتھ کھانا یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے. پھر کلو واشربو، یہاں پینے کا بھی خاص ذکر ہے، یعنی صرف کھانے کی نہیں بات بلکہ پینے کی بات بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ولا تسرفو، اسراف مت کرو. اور اسراف کا مطلب یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ کھانا یا وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا. کہا جاتا ہے کہ اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی گئی. اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرے تو اس کو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو. ہارون الرشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا. اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کی کوئی بات نہیں، حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان جس کا نام طب ہے. علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ نے سارا فن طب قرآن کی آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، اور وہ ہے کلو واشربو ولا تسرفو. نہ تو فوڈ ڈیفیشنسی ہو، کھاؤ پیو، اور نہ ہی اتنا کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے. ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے. بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے. یعنی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے. اگر انسان اس سے مختلف چیز کھائے تو بعض اوقات اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ایسی چیزوں سے بچے کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں. اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی. تو اس لیے معدے کا صحت مند ہونا صحت مند ہونے کی علامت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.